الرحمن الرحیم باب الاضحیۃ واجب ام سنہ۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے۔ یہ ابواب جو لوگ ہمارے دروس سنتے رہیں ان کو بھی یہ چیز یاد ہو چکی ہوگی کہ یہ جو واجب کی اصطلاح ہے یہ احناف نے نکالی ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس واجب کی اصطلاح کو علی وجہ البصیرت استعمال نہیں کرتے۔ ہاں کہیں کہیں ان کی کتابوں میں بھی واجب کی اصطلاح ملتی ہے، تو البتہ یہاں پر کوئی دلائل کا اختلاف نہیں ہے، لفظی اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دو کیٹاگریاں ہیں، یا تو چیز فرض ہے اور یا سنت ہے، درمیانی درجہ ان کے یہاں ہے لیکن اعلیٰ وجہ البصیرت نہیں ہے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، تین درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ فرضیت کا ہے اور اس سے نیچے درجہ واجب کا ہے، اس سے نیچے درجہ سنت کا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ایک لفظی اختلاف ہے، ویسے یہ نہیں ہے کہ ائمہ ثلاثہ قربانی کو سنت کہتے ہیں بئی معنی کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کر لو تو کوئی گناہ نہیں۔ حالانکہ ائمہ ثلاثہ بھی جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے من وجد ساعتاً، جس آدمی کے پاس طاقت ہو وہ مال کو پاتا ہے، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب ہے، فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، فلا یقربن مصلانا، او کما قال، ایسی روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات جلد نمبر 13 میں صفحہ نمبر 213-14 کے اوپر لکھا ہے اس حدیث کے عنوان میں کہ عیدگاہ میں کس کو آنے سے روکا جاتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کو عیدگاہ میں آنے سے روکا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان احادیث کی وجہ سے دوسری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک حضور علیہ السلام نے مدینہ میں قربانی فرمائی، 1 سال بھی آپ نے قربانی کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ مواظبت نبی، ہمیشہ کے لیے آپ علیہ السلام کو قربانی کرنا یہ وجوب کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنت ہے، لفظی فرق ہے، وگرنہ تو تمام اماموں کے نزدیک قربانی واجب ہے، اس کے چھوڑنا کسی صورت میں جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔